السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ویڈیو کچھ خاص ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک ضرور جڑے رہیں۔ تو جب کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے شدید صدمے اور پریشانی میں ہوتے ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 10 کاموں کا ذکر کریں گے جو روح نکلنے کے فوراً بعد اور غسل سے پہلے کرنا شرعی طور پر ضروری اور سنت ہے۔ تو سب سے پہلا کام کہ آنکھیں بند کرنا اور ٹھوڑی باندھنا۔ انتقال کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میت کی آنکھیں نرمی سے بند کر دی جائیں اور ایک کپڑے کی پٹی سے جبڑے ٹھوڑی کو سر کے اوپر سے باندھ دیا جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ اس وقت بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ پڑھنا مستحب ہے اور جوڑوں کو نرم کرنا۔ تو موت کے کچھ دیر بعد جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے فوری طور پر ہاتھوں کی انگلیوں، کوہنیوں اور پیروں کے جوڑوں کو آہستہ سے ہلا کر نرم کر دینا چاہیے تاکہ غسل اور کفن کے وقت آسانی رہے۔ اور پیٹ پر کوئی وزن رکھنا۔ عام طور پر میت کے پیٹ پر لوہا یا کینچی رکھی جاتی ہے جس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پیٹ پر کوئی ہلکی سی چیز یا وزنی کپڑا رکھ دیا جائے تاکہ پیٹ پھولنے نہ پائے۔ اور پانچواں کام کہ میت کے پاس تلاوت کا مسئلہ، تو اس چیز کو بھی نوٹ فرمائیے گا کہ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے میت کے بالکل پاس بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ اگر تلاوت کرنی ہو تو میت سے تھوڑا دور بیٹھ کر کی جائے۔ اور کپڑے تبدیل کرنا اور پردہ، تو انتقال کے بعد میت کے وہ سخت کپڑے اتار کر ایک چادر سے پورے جسم کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ جسم کو ننگا چھوڑنا میت کی بے حرمتی ہے۔ اور قرض کی ادائیگی اور وصیت، میت کی تدفین سے بھی پہلے سب سے اہم کام یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کا فوراً انتظام کیا جائے یا قرض خواہ سے مہلت لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دار کا جنازہ پڑھانے میں توقع فرمایا تھا اور اعلان وفات اور تدفین میں جلدی۔ تو وفات کی خبر رشتہ داروں اور متعلقین تک پہنچانے میں حرج نہیں، لیکن بین کرنا یا چیخنا چلانا منع ہے۔ سنت یہ ہے کہ تجہیز و تکفین میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے اور جلد سے جلد تدفین کا انتظام کیا جائے۔ اور میت کے پاس خوشبو رکھنا، تو میت کے پاس اگر کوئی ناگوار ہو محسوس ہو تو وہاں اگر بتی یا کوئی خوشبو استعمال کرنا بہتر ہے تاکہ آنے والے لوگوں اور فرشتوں کے لیے آسانی ہو۔ اور 10ویں چیز کے ایصال ثواب اور دعا، سب سے آخری اور اہم کام یہ ہے کہ میت کے لیے استغفار کیا جائے کیونکہ اس وقت میت آپ کی دعاؤں کی سب سے زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔